آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر شمس تبریز قاسمی کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور RSS کے بیچ ایک معاملے پر شدید اختلاف سامنے آیا ہے۔ معاملہ ایک کتاب اور ایک شخصیت کا ہے۔ ایک شخص ہے جس کے بارے میں سرکار نے کتاب شائع کی ہے۔ PM مودی نے اس کتاب کو خود سے ریلیز کیا ہے۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ وہ مسلمان جنگ آزادی کا عظیم ہیرو ہے۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں اس کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ RSS کا ماننا ہے کہ وہ مسلمان ہندو زمینداروں کا قاتل ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے RSS کی طرف سے کہ اس کتاب کو بین کیا جائے۔ کیا ہے پورا معاملہ بتائیں گے آج خبر در خبر میں، لیکن پہلے آج کی یہ 5 اہم نیوز۔ تلنگانہ میں جن 2 مسجدوں اور ایک مندر کو توڑ دیا گیا تھا اس کے بارے میں وزیر اعلیٰ KC راؤ نے یقین دہانی کرائی ہے دوبارہ اسی جگہ تعمیر کی جائے گی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر مسلم تنظیموں کے ایک وفد نے کل ملاقات کی جس میں انہیں یقین دہانی کرائی گئی۔ تفصیلات ملت ٹائمز میں بتائی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ طے پانے کے بعد افریقہ میں دونوں ممالک کے سفیروں کی کھلے عام آج پہلی مرتبہ ملاقات ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق نائجیریا میں اسرائیلی سفیر شمون بن شوشان نے اسی ملک میں تعینات UAE کے سفارت خانہ کے ناظم الامور خلیفہ المہزیری سے ملاقات کی اور عربی زبان میں خیر مقدم کرتے ہوئے السلام علیکم کہا۔ ڈاکٹر کفیل کا کہنا ہے کہ عدالت نے واضح کر دیا ہے کہ میں بے قصور ہوں اور میرے خلاف سبھی الزامات جھوٹے تھے، لہٰذا میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو ایک خط روانہ کروں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ میری پہلے والی ملازمت پورے وقار کے ساتھ بحال کی جائے تاکہ میں لوگوں کا علاج کر سکوں اور ان کی خدمت کر سکوں۔ پونے سے تعلق رکھنے والی جرنلزم کی اسٹوڈنٹ سعدیہ انور شیخ اور نبیل صدیقی پر دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور ممنوعہ تنظیم داعش سے تعلق رکھنے کا الزام ہے۔ ان دونوں کے خلاف دہلی کے پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں NIA نے چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ خصوصی عدالت کے جج کا کہنا ہے کہ پہلے ہم چارج شیٹ کو پڑھیں گے، پھر 5 دن کے بعد اگلی تاریخ میں چارج شیٹ دفاعی وکلاء کے حوالے کریں گے۔ ان دونوں کا مقدمہ جمعیت علماء ہند لڑ رہی ہے۔ ترکی نے یونان کو 2 ٹوک انداز میں آج کہہ دیا ہے کہ مذاکرات کی میز پر آؤ یا پھر تباہ کن نتائج کے لیے تیار رہو، ہم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بحیرہ مشرق ترکی کا علاقہ ہے اور گیس کے ذخائر کی کھوج ہم وہاں ہر حال میں جاری رکھیں گے۔ 1000 سال سے ہم اپنے اس وطن کی حفاظت کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور آج بھی کریں گے، اگر کسی میں ہمت ہے تو آ کر مقابلہ کرے۔ اور اب آتے ہیں آج کے اصل مدعے پر۔ مشہور انگریزی اخبار دا ٹیلی گراف نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے، وزیر اعظم نریندر مودی نے جس کتاب کا اجرا کیا ہے، سنگھ پریوار اس کتاب پر پابندی عائد کرنا چاہتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس کتاب کے کچھ حصے 1921 مالبار بغاوت کے سب سے ممتاز رہنما ودیار کمناتھ کنجا ہمدم حاجی پر مشتمل ہے، جنہیں شدت پسند ہندو اپنا مخالف بتاتے ہیں۔ مرکزی حکومت کے ذریعے شائع ہونے والی اس کتاب پر سنگھ پریوار کا شدید اعتراض ہے۔ یہ معاملہ سوشل میڈیا کے ذریعے آیا، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ خود وزیر اعظم کے ہاتھوں یہ کتاب ریلیز ہوئی ہے۔ آزادی جدوجہد 1857 سے 1947 کے شہداء کے نام سے منسوب یہ کتاب وزارت ثقافت اور ہندوستانی تاریخی تحقیقاتی کونسل نے مشترکہ طور پر شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں مالبار بغاوت کے سب سے ممتاز رہنما واریار مکھوناتھ کنجما ہمدم حاجی کی شخصیت کو مثبت انداز میں پیش کیا گیا ہے اور انہیں جنگ آزادی کا ایک ہیرو بتایا گیا ہے۔ مکھوناتھ حاجی نے شمالی کیرلا میں برٹش حکومت کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی تھی۔ مالبار میں حاجی نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی، خلافت موومنٹ کے بڑے لیڈروں میں سے ایک تھے اور انگریزوں کے لیے کیرلا میں انہوں نے رہنا مشکل کر دیا تھا۔ اس کتاب میں 1857 کے بعد شروع ہونے والی فوجی بغاوت کا تذکرہ ہے، جو حقیقت میں بغاوت نہیں بلکہ آزادی کی لڑائی تھی اور پوری قوت کے ساتھ آزادی کی یہ جدوجہد شروع ہوئی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ہاتھوں سے اس کتاب کا اجرا کیا ہے اور اجرا کے موقع پر PM مودی نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جن شخصیات کی خدمات کا اس کتاب میں تذکرہ ہے وہ جنگ آزادی کے ہیرو ہیں۔
ان لوگوں نے ملک کی تشکیل کی اور نئی تاریخ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، وہ سبھی قابل احترام اور لائق اعزاز ہیں جنہیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ مالبار بغاوت کا آغاز لازمی طور پر انگریزوں اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف تھا، لیکن ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کا یہ واقعہ بہت سارے جابر اور ظالم ہندوؤں کے خلاف بھی ہو گیا۔ دلتوں اور مظلوموں کو ستانے والے برہمنوں کو بھی اس تحریک سے بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ مزدوروں اور دلتوں کو غلام سمجھنے والے گروہ کے خلاف بھی یہ تحریک فعال ہو گئی۔ ان لوگوں کو بھی اپنی منمانی کرنے سے روک دیا جو غریبوں پر ظلم ڈھاتے تھے اور اپنا غلام سمجھتے تھے۔ دلت اور کسان طاقتور ہوئے، کھیت میں کام کرنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں بہت سارے زمیندار ہلاک ہو گئے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حاجی کون ہے۔ والیار مکھوناتھ حاجی، یہ کیرل کی زبان ہے، ملیالم، میرے لیے تلفظ دشوار ہو رہا ہے۔ اسکرین پر آپ نام دیکھ سکتے ہیں۔ 20 جنوری 1877 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین ایک مشہور تاجر تھے۔ مدرسہ سے انہوں نے مذہب کی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد دیگر علوم حاصل کیا۔ جب یہ پیدا ہوئے اس وقت ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی، کیرالہ میں بھی انگریز قابض تھے۔ انہوں نے ابتدا میں سماجی کام کرنا شروع کیا، غریبوں کی مدد کی، دلتوں کی مدد کی، انگریزوں اور برہمنوں کے ظلم سے اور تشدد سے دلتوں، کمزوروں اور آدی واسیوں کو مسلسل بچانے کا کام کیا۔ آگے چل کر خلافت موومنٹ سے جڑ گئے، اپنی ایک فوج تشکیل دے دی اور انگریزوں کے خلاف باضابطہ بغاوت کا اعلان کر دیا۔ مالبار کے خطے میں، جسے آج کیرلا کہا جاتا ہے، انگریزوں کا رہنا مشکل کر دیا۔ انگریزوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مالبار کے پورے خطے میں حاجی نے اپنی علیحدہ حکومت بنا لی۔ انگریزوں نے کئی مرتبہ اسے ختم کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ملی۔ 1922 میں انگریزوں نے بالآخر چاروں طرف سے حاجی کا احاطہ کر لیا اور انہیں گرفتار کر لیا۔ برٹش کورٹ میں مقدمہ چلایا گیا اور پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ ایک دوسری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انگریزی فوج حاجی کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ حاجی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آخری سانس تک جنگ جاری رکھی اور لڑتے ہوئے ان کی شہادت ہو گئی۔ انگریز فوج نے انہیں گولی سے مار دیا۔ حاجی کی حکومت کے سبھی ڈاکومنٹس اور دستاویزات کو انگریزوں نے جلا دیا۔ حاجی کی حکومت کا نام و نشان مٹانا چاہا، لیکن کیرالہ میں انگریزوں کے خلاف لڑنے والے یہ حاجی آج بھی زندہ ہے اور مودی حکومت کو بھی اسے اپنی کتاب میں شامل کرنا پڑا ہے۔ مالبار میں حاجی کی حکومت 5 مہینہ تک قائم رہی اور 1922 میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ عظیم مجاہدوں میں شامل ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ جیت کر اپنی علیحدہ حکومت قائم کی، انگریزوں کی غلامی اختیار نہیں کی، تحریک خلافت کا بھرپور ساتھ دیا اور خلافت عثمانیہ کو برقرار رکھنے میں اپنا بھرپور کردار نبھایا۔ ٹیلی گراف نے بھی حاجی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہی لکھا ہے کہ جنوبی ہندوستان میں وارما مکھوناتھ کنجمد حاجی عام طور پر ایک محب وطن کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف عظیم تحریک چھیڑی تھی، پوری زندگی وہ انگریزوں کے ظالمانہ نظام کے خلاف لڑتے رہے۔ انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی فوج بھی تیار کر لی تھی۔ انگریز نے انہیں عہدہ دینے کی کوشش کی، کئی سارا لالچ دیا، لیکن وہ مانے نہیں بلکہ بھارت کے لیے لڑتے رہے۔ انگریزوں کے خلاف لڑائی کے ساتھ انہوں نے برہمنواد کے خلاف بھی تحریک چھیڑ رکھی تھی، دلتوں اور آدی واسیوں کو برہمنوں کے ظلم سے بچایا، زمیندار ہندوؤں کو ظلم کرنے سے روکا، دلتوں اور آدی واسیوں کا ہر موقع پر ساتھ دیا اور ان کا استحصال نہیں ہونے دیا، اور آخر اپنی حکومت قائم کر لی۔ حاجی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انگریزوں کے خلاف جنگ جاری رکھی اور لڑتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ انگریزوں کے ساتھ ایک لڑائی میں انہیں گولی مار دیا گیا اور وہ وطن کی خاطر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ RSS کا الزام ہے کہ حاجی نے ہندو زمینداروں کا قتل کیا تھا، ہندو زمینداروں کو نقصان پہنچایا تھا۔ مالبار خطہ اور شمالی کیرلا کے نچلی ذات کے کسانوں کو جن ہندوؤں نے بہت تکلیف دی تھی ان کے خلاف حاجی نے محاذ قائم کر رکھا تھا۔ اسی بنیاد پر RSS حاجی کے خلاف ہے، وہ بنیادی وجہ ہے جو RSS کو ناپسند ہے۔ اسی واقعہ کی بنیاد پر اس کتاب میں حاجی کا تذکرہ RSS کو منظور نہیں ہے۔ RSS کا منصوبہ ہے کہ اس کتاب پر بین لگ جائے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کتاب کو خود حکومت نے شائع کیا ہے اور اس کی ریلیز خود پرائم منسٹر نریندر مودی کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ اس کتاب کے کچھ حصے کافی عرصے سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں، خاص طور پر وہ حصہ جن میں حاجی اور ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا دائیں بازو کا رجحان ہے۔ شدت پسند ہندو اور RSS کی سوچ رکھنے والے وزیر اعظم کے اس رویہ سے پریشان ہیں، وہ سخت نالہ ہیں۔
कई हिंदू तंजीमों ने मरकज़ी हुकूमत को ख़त लिखकर इस किताब पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा भी कर रखा है, लेकिन मुश्किल यही है कि ख़ुद वज़ीर आज़म ने इसको जारी किया है और हुकूमत ने इस किताब को शाये किया है। खबर दर खबर में आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले शो में। अपना ख्याल रखिए और चलते चलते आपसे दरख्वास्त कि इस प्रोग्राम का लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और दीगर जगहों पर शेयर कीजिए। मिल्लत टाइम्स को एक मजबूत और मुतबादिल मीडिया हाउस बनाने में अपना भरपूर ताउन दीजिए। अल्लाह हाफिज़।